گوادرز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. بلوچ اقلیتی کمیٹی گوادر کی جانب سے لاپتہ افراد کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی ملا موسیٰ موڈ سے ہوتے ہوئے میرین ڈرائیو پر پہنچ کر احتجاجی مظاہرے کی شکل اختیار کر گئی۔ احتجاجی ریلی سے لاپتہ افراد کے لواحقین اور شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کے لواحقین ان کے پیاروں کی گمشدگی سے شدید ذہنی کرب و مشکلات سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے اور عدالت کے ذریعے ان کو سزا و جزا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور ریاستی اداروں سے لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ عقد و تحریک بلوچستان کا دھرنا دوسرے روز میں داخل ہو گیا۔ عقد و تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کی سربراہی میں وائی ناکے پر دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں شرکت کرنے کے لیے ضلع کے سمیت گوادر کے مختلف علاقوں سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ دھرنے کے شرکاء سے عقد و تحریک کے سربراہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ بلوچستان حضرت قدس بیزنجر نے اسی اسٹیج پر وعدہ کیا تھا کہ تمام مطالبات پورے کریں گے، لیکن 11 ماہ سے قدس بیزنجر غائب ہیں۔ مولانا نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ اگر بلوچ ہوتے تو زبان پر قائم ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچی معاشرے میں کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں، زبان کی ویلیو ہے۔ انہوں نے کہا کہ 11 ماہ سے ہم انتظار نہیں کر رہے تھے بلکہ جدوجہد جاری تھا۔ ہم نے حکومت اور افسران کو بارہا کہا کہ وعدے کیے گئے ان پر عمل کیا جائے، لیکن کسی نے مطالبات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ عقد و تحریک کے دھرناگاہ میں عقد و تحریک کے منتظمین نے کھانے پینے کے اسٹال، عارضی وضو خانے اور منتظمین کے لیے خیمہ قائم کر دیے۔ یونیورسٹی آف گوادر نے HEC کے تعاون سے بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی سیشن کا انعقاد کر دیا۔ ماہ اکتوبر میں دنیا بھر میں ہر سال بریسٹ کینسر سے آگاہی کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے، جو کہ اس بیماری کے بارے میں آگاہی پھیلانے میں مدد کے لیے ایک سالانہ مہم ہے۔ بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی سیشن یونیورسٹی کے سیمینار ہال میں منعقد ہوا، جس کا مقصد خواتین اور مردوں کو سالانہ اسکریننگ کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ آگاہی سیشن کی صدارت وائس چانسلر یونیورسٹی آف گوادر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر عبدالرزاق صابر نے معزز مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور سماجی اور دیگر متعلقہ مسائل پر سیمینار منعقد کرنے پر ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹس افیئرز اور طلباء کی کوششوں کو بھی سراہا۔ چھوٹی تیل بردار گاڑیوں کا ایرانی تیل لے جانے والے بڑی گاڑیوں کے خلاف پسنی زیرو پوائنٹ پر احتجاج۔ ایرانی تیل لے جانے والے چھوٹی گاڑیوں کے مالکان نے ایک وفاقی ادارے پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی محکمہ بڑی گاڑیوں کو رات کی تاریکی میں کمیشن کے عوض تیل لے جانے کی اجازت دے رہا ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بڑی گاڑیاں ہمارے کاروبار کو متاثر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیل کے کاروبار کے لیے ہماری چھوٹی گاڑیوں کو چھوٹے پیمانے پر اجازت دی گئی تھی۔ تیل فروخت کرنے والے دکاندار اور ڈپو مالکان ہو جائیں ہوشیار، ورنہ ہوگی کارروائی اور ہوگی گرفتاری۔ میونسپل کمیٹی گوادر کا نوٹیفکیشن آ گیا۔ میونسپل کمیٹی گوادر کی حدود میں پٹرول اور ڈیزل فروخت کرنے والے دکاندار اور ڈپو مالکان کو آگ پر قابو پانے والے آلات رکھنے کا حکم دیا گیا۔ چیف میونسپل کمیٹی گوادر ایاز گورگیج کے حکم نامے کے مطابق جس دن دکان یا ڈپو پر آگ بجھانے والے آلات نہیں ہوں گے، اس کے خلاف لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ سوربندن میں ڈرائیور بنا ڈاکٹر۔ RSC اسپتال سوربندن میں اسٹاف نہ ہونے کے باعث ایمبولینس ڈرائیور ڈسپنسری چلانے لگا۔ ضلع گوادر کے سیاسی رہنماؤں کے بیانات سیاسی دعوے ثابت ہو گئے۔ تاحال RHC اسپتال سوربندن میں سہولیات اپنی جگہ، بدقسمتی سے RHC میں اسٹاف تعینات نہ ہو سکا۔ RHC میں تعینات ڈاکٹر مریضوں کی OPD میں مصروف۔ گوادر کو پانی کی فوری فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس بنیادوں پر اقدامات جاری ہیں۔ ضلع گوادر کو پانی کی مکمل سپلائی کے عمل کو بحال کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کے اخراجات کی مد میں 25 ملین روپے جاری کر کے پانی کی فراہمی مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ چیف انجینئر ساؤتھ کی سربراہی میں ایک تکنیکی ٹیم کا ضلع کی تمام واٹر سپلائیز کی مکمل سروے، کمیٹی کے پیٹرول کی اصل قبض کا تعین کرنے اور کچھ اسکیموں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا جائزہ۔ کمیٹی نے سفارشات کے ساتھ اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ محکمہ PHE اور GDA شہر کو پانی کی ہموار فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ کمیٹی نے پیٹرول کے واجبات کی خصوصی آڈٹ کرانے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا اعلامیہ جاری۔
الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سربندن کے عوام کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کرنے کا کام جاری ہے۔ واٹر فلٹریشن کی جگہ کا تعمیرات مکمل کر دی گئی ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کے لیے مشینری سربندن میں پہنچا دی گئی ہے۔ نومبر کے پہلا عشرے میں فلٹریشن کا باقاعدہ افتتاح دو تحریک کے سربراہ جماعت اسلامی کے صوبہ جنرل سیکرٹری مولانا ہدایت الرحمان کریں گے۔ ثانیہ دران میں ریسکیو کا کام جاری۔ ڈپٹی کمشنر گوادر عزت نذیر نے چوتھے نوجوان ضمیر شاہ کی تلاش کے لیے مزید مشینری طلب کر لی۔ دران میں تودا گرنے کے بعد سے اب تک ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ دران میں ریسکیو آپریشن میں حادثے کا شکار 3 نوجوانوں کی نعشیں نکال لی گئی۔ ریسکیو میں چوتھے نوجوان ضمیر شاہ کی نعش کی تلاش جاری ہے۔ دران سے آخری اطلاع تک نوجوان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ریسکیو کا کام اگلے روز کے لیے روک دیا گیا۔ نیو ٹاؤن گرامر ہائی اسکول گوادر میں سالانہ تعلیمی گالا کا انعقاد کر دیا گیا۔ ایجوکیشن گالا میں اسکول کے طالب علموں نے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا۔ قرات، نعت، آذان، کوئز، مباحثے، قوالی، بلوچی بطل، بلوچی گیتی قصہ کے مقابلوں کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اسکول میں دیگر پروگرامات ہفتے کے روز بھی جاری رہیں گے۔ عسکری بینک کا پسنی شہر میں باقاعدہ نئے برانچ کا افتتاح کر دیا گیا۔ پسنی برانچ کا افتتاح اسسٹنٹ کمشنر پسنی محمد جان بلوچ، پسنی کے معروف شخصیت حاجی محمد حنیف بلوچ، عسکری بینک کے ایریا مینیجر بیجار بلوچ اور RGM سلیم سہیل بٹ نے فیتا کاٹ کر کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پسنی میں عسکری بینک کی جدید برانچ کا افتتاح باعث مسرت ہے، جو پسنی میں صارفین کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے اہم قدم ثابت ہوگی۔